بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حافظہ وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے آپ کی اولاد آپ کی ہر بات مانے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، ضدی ہے، آپ کو کسی بھی حوالے سے پریشان کرتی ہے، تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک نہیں بلکہ 3 بہت ہی مجرب، طاقتور، نہایت ہی آسان وظائف لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ان تینوں وظائف کی برکتوں سے میرے رب کے فضل و کرم سے ہمارے اولاد ضد چھوڑ دے گی، نافرمانی نہیں کرے گی، ہمیں کسی بھی حوالے سے پریشان اور تنگ نہیں کرے گی۔ اور آپ نے اس ویڈیو کو بالکل آخر تک توجہ سے دیکھ اور سن لینا ہے، کیونکہ اس میں 3 وظائف ہیں۔ جو وظیفہ آپ کو آسان لگے وہی وظیفہ آپ نے کر لینا ہے، انشاءاللہ ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ تو آئیے ناظرین، بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے تینوں وظائف کی طرف۔ ناظرین، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، لہٰذا اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ آئیے ناظرین، اب اپنا آج کا پہلا وظیفہ شروع کرتے ہیں، بالکل توجہ کے ساتھ۔ اگر کسی کا بچہ یا بچی نافرمان ہو، ضدی ہو، یا کسی بھی حوالے سے پریشان یا تنگ کرتا یا کرتی ہو، تو ان کو چاہیے سورہ شعراء کی آیت نمبر 13 کا جتنا حصہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی، نہایت ہی آسان آیت مبارکہ ہے۔ پوری آیت مبارکہ نہیں ہے بلکہ آیت مبارکہ کا بالکل آخری جز ہے، چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو سورہ شعراء کی آیت نمبر 13 آئیے سن لیتے ہیں، پھر مزید طریقہ کار بھی سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 13 کا چھوٹا سا جز ہے۔ تو اس دعا، اس آیت مبارکہ کو ہم نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ نے اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے تو اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کی ترتیب کچھ یوں ہو جائے گی: سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ ہاتھ رکھنے کے بعد بچے پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس چھوٹے سے قرآنی عمل کی برکتوں سے آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی، آپ کو کسی بھی حوالے سے پریشان اور تنگ نہیں کرے گی۔ بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر اس قرآنی عمل کو کرنا ہے، تو ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ ناظرین، مزید وظائف کی طرف بڑھنے سے پہلے اس عمل کی مدت کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتی چلوں۔ اس عمل کی مدت تحصیل علاج، یعنی جب تک بچے فرما بردار نہ بن جائیں، ضد نہ چھوڑ دیں، آپ کو تنگ کرنا نہ چھوڑ دیں، آپ نے روزانہ اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ چند دن کریں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ اور اگر وقت کی بات کی جائے کہ ہم نے کس وقت کرنا ہے، تو اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، آپ رات کو کر لیں، دن کو کر لیں۔ تو آئیے اب اپنا آج کا دوسرا وظیفہ بھی جان لیتے ہیں، جو ہماری اولاد کے حوالے سے ہے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے حوالے سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس اسم مبارک کو بالکل توجہ سے سن لیتے ہیں، پھر اس کا پورا طریقہ کار بھی آپ بالکل توجہ سے سمجھ لیں گے۔ تو اسم مبارک یہ ہے یا شہیدو۔ تو جس کی بھی اولاد ضدی ہو، نافرمان ہو، کہنا نہ مانتی ہو، تنگ کرتی ہو، اسے چاہیے طلوع آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے، جو بھی بچہ آپ کو تنگ کرتا ہے اس کی پیشانی پر، بچی ہے یا بچہ، اس کی پیشانی پر ماتھے پہ ہاتھ رکھنا ہے، پھر آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کر لینا ہے، اپنا رخ آپ نے آسمان کی طرف کر لینا ہے، آسمان کی طرف آپ نے دیکھنا ہے، اور اسی دوران آپ نے اسی اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔
اسم مبارک یہ ہے یا شہیدو یا شہیدو، صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب بھی آپ اس اسم مبارک کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مختصر سے وظیفے کی برکتوں سے آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی، آپ کو کسی بھی حوالے سے پریشان نہیں کرے گی۔ بس اس وظیفے میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے کرنا ہے، اور اس بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ چند سیکنڈز کا یہ وظیفہ ہے تو زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور اگر اب بات کی جائے اس عمل کی مدت کی، اس عمل کی مدت بھی تحصیل شفا، تحصیل علاج، یعنی جب تک آپ کا بچہ راہ راست پر نہ آ جائے، ضد نہ چھوڑ دے، نافرمانیاں نہ چھوڑ دے، تب تک آپ نے اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ پھر وہی کہوں گی، چند ہی دنوں میں ہمیں فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ کا یقین کامل ہوا تو۔ آئیے ناظرین، اب بلا تاخیر اپنے آج کے تیسرے اور آخری وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو تیسرا وظیفہ ہے، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، ضد ختم کرنے کے لیے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، تو اس عمل کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ جب آپ کا نافرمان بچہ یا بچی سو رہی ہو تو آپ نے صبح کے وقت یعنی فجر کی نماز کے وقت فجر کی نماز ادا کر لیں۔ یہ نماز فجر کا وقت جب شروع ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کریں۔ تو صبح کے وقت جہاں پر آپ کا بچہ یا بچی سو رہی ہے، آپ نے اس کے سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو جانا ہے۔ تو سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر صرف 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کے اندر موجود ہے۔ بہت ہی آسان سورہ مبارکہ ہے، میں آپ کو پڑھ کر سنا بھی دیتی ہوں۔ تو سورہ اخلاص یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ اور جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس میں کچھ احتیاطیں ہیں وہ بھی سن لیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ، اس قرآنی عمل کی برکتوں سے میرا فلاں بچہ یا بچی ہمارے فرما بردار بن جائیں، ضد چھوڑ دیں، ہمیں تنگ کرنا وغیرہ پریشان کرنا چھوڑ دے۔ تو نیت آپ نے اپنے الفاظ کے اندر کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد دوسری احتیاط یہ ہے، جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اتنی بلند آواز میں پڑھنا ہے کہ آپ کے کان سن لیں۔ آواز اونچی ہو لیکن اتنی بھی زیادہ اونچی نہ ہو کہ بچے کی نیند خراب ہو جائے، وہ اٹھ جائے۔ بہرحال آپ نے ایک نارمل سی آواز میں، نہ بالکل کم ہو آواز، سنے ہی نہ، اور نہ بہت زیادہ تیز ہو، درمیانی سی آواز میں آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بچے کی 2 فٹ کی دوری پر، سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس قرآن عمل کی برکتوں سے، میرے رب کے فضل و کرم سے، آپ کا وہ نافرمان بچہ یا بچی آپ کے فرما بردار بن جائیں گے، ضد کرنا چھوڑ دیں گے، تنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں ہمارے آج کے تینوں وظائف آپ کو اچھے لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی آواز سے قرآن کو حسین بنواؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن پاک کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ اے گنہگاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا، اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔